السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو فوج کے متعلق ایک بیانیہ تھا قصور جلسہ کے اندر، اس کے متعلق سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑا طوفان برپا ہے۔ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب نے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے متعلق ایک بیان دی ہے، وہ آپ حضرات سنیں۔ باقی کمنٹ باکس آپ کے پاس ہے، عوام کی رائے بڑا ایک طاقت رکھتی ہے، آپ حضرات اس کے اندر کمنٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ذرا ان کا بیان سماعت کیجیے۔ مفتی عبدالرحیم صاحب، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ کیا آپ عالم دین نہیں ہیں؟ کیا آپ سیاق و سباق مدرسے میں پڑھنا پڑھانا نہیں جانتے؟ کیا آپ کے علم میں نہیں ہے سیاق و سباق کے بغیر بات کی جاتی ہے؟ میں یہاں بیٹھ کے کہوں اسپیکر 2 نمبر ہے، نہیں بتایا جائے گا یہ اسپیکر جو آوازیں دے رہا ہے یا اسمبلی کا اسپیکر، جب تک مکمل بات نہیں کریں گے بات نہیں کھلے گی۔ آپ کے مطابق مولانا نے یہ غلط بات کر دی ہے تو مجھے بتائیں، حضرت مولانا نے جو سوالات کیے ہیں آپ ان سوالات کو اپنے چینل پہ چلوا دیں۔ ویسے بھی ماشاءاللہ آپ کو لائک چاہیے، آپ کو جو ہے نا وہاں پر کچھ فالوورز چاہیے، کچھ فالوورز کی بھیک چاہیے، کوئی ادھر ادھر سے مل جائے گا۔ ٹوٹی کے بجائے مولانا کے الفاظ اپلوڈ کروا لینا، ادھر سے بھی آپ کو مل جائیں گے۔ اور آپ یہ ساری چیزیں آگے پھیلا کر عوام کے سامنے آپ سرخرو ہونے کی بات کر رہے ہیں اور الٹا کہہ رہے ہیں معافی تو تمہیں مانگنی چاہیے، معافی تو آپ کی ساری برگیڈ کو دیکھتے آنکھوں سنتے کانوں کو مفتی عبدالواحد قریشی کا سلام پہنچے۔ آج 5 دن پورے ہونے کو ہے ملک پاکستان کی سرزمین، قائد ملت اسلامیہ، امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان حفظہ الرحمان کے ایک بیان کو لے کر گرم ہو چکی ہے۔ اس بیان کی حقیقت کیا ہے؟ اصل مسئلہ مولانا ہے یا اصل مسئلہ مولانا کا بیان ہے یا مولانا کے چبھتے ہوئے سوالات ہیں؟ یہ میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں اور آپ کی عدالت میں اس معاملے کو رکھتا ہوں۔ امید ہے آپ میرے درد دل کو حقیقت کی گہرائی میں اتر کے سمجھیں گے۔ میں اس شعر سے شروع کرنے لگا ہوں، کبھی آہ لب پہ مچل گئی، کبھی اشک آنکھ سے ڈل گئے، یہ تمہارے غم کے چراغ ہیں، کبھی بجھ گئے کبھی جل گئے۔ 11 جولائی 2026 بروز ہفتہ پھول نگر ضلع قصور پنجاب کی سرزمین پر قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان عوام سے محو گفتگو تھے۔ حضرت کی گفتگو سے پہلے بلوچستان کے علماء کرام، خیبر پختونخوا کے علماء کرام نے گفتگو فرمائی اور انہوں نے وہاں کے کرنٹ حالات بتائے کہ جی ہمارے ہاں 50 سیکورٹی فورسز کی لاشیں موجود ہیں، پولیس کی لاشیں موجود ہیں، عوام کی لاشیں موجود ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ پہلے بلوچ بیلٹ میں یہ کام ہو رہا تھا، اس وقت معاملہ پختون بیلٹ تک پہنچ چکا ہے۔ اس طرح کے سوالات اٹھائے گئے۔ قائد ملت اسلامیہ امام انقلاب کی جب گفتگو کی باری آئی، حضرت مولانا نے ناصحانہ واعظانہ داعیانہ ایک گرفت کی اور ذمہ داروں کی ذمہ داری پر سوال اٹھایا۔ یہ وہی سوال ہے، سال ہا سال سے حضرت مولانا یہ سوالات اٹھاتے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت مولانا کے 2 جملوں کو اٹھا کر ملک میں طوفان بدتمیزی برپا کر دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں مولانا نے پہلا جملہ کہا، ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں۔ جی بالکل، اگر اس جملے کو آپ پورا چلا دیتے، اگر مولانا کی گفتگو نشر کر دیتے مین اسٹریم چینل کے اوپر، میڈیا کے اوپر، اگر مولانا کی یہ 3 سے 5 منٹ کی گفتگو مسلسل چلا دی جائے، عوام کی عدالت میں فیصلہ آ جائے گا۔ لیکن انہوں نے اپنے بھونڈے عزائم کے لیے ایک ہی جملہ اٹھایا، جی ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں۔ مولانا نے فرمایا ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، مولانا کی اس بات کا مطلب ہے سیاق اور سباق ہے۔ پوری گفتگو دیکھیں، مولانا کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ شہداء کی قربانی، شہداء کے خون کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے پیش نہ کیا جائے۔ اور پھر کہتے ہیں مولانا نے کہا یہ تو تنخواہ لیتے ہیں۔ یقین مانیے سیاق و سباق ریفرنس ٹو دا کنٹیکٹ سے اس جملے کو نکال کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اگلی پچھلی بات کو ملائیں تو مولانا کی بات سامنے آ جاتی ہے۔ مولانا ذمہ داروں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اسلحہ موجود ہے، آپ کے پاس ایمونیشن موجود ہے، آپ کے پاس لڑنے کی قوت موجود ہے، آپ نے وطن کے تحفظ کی ذمہ داری لی ہے، آپ کو اس کی تنخواہ بھی ملتی ہے۔ اس کے اوپر مولانا بات فرما رہے ہیں۔ کیا یہ بات غلط ہے؟ کیا یہ سوال اٹھانا غلط ہے؟ جو بندہ آئین کی چیزوں کا ماہر ہو، جو آدمی آئین اور قانون کی جد و جہد کر رہا ہو، جس بندے کی مکمل عمر
اس وطن عزیز کی فلاح و بہبود میں گزری ہو، اس آدمی پر یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ جی آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ بھائی تمہاری نوکریاں اتنی نہیں ہیں جتنی اس کے ملک کی چوکی داری کی، ملک کی نظریاتی سرحد کے تحفظ کی اس کی پوری عمر اور اس کا سیاسی اور دینی تجربہ موجود ہے۔ آپ ان دو باتوں کو اٹھا کے طوفان بدتمیزی کر رہے ہیں۔ کیا مولانا نے کہا ہے کہ شہید اس لیے ہوتے ہو کہ تم تنخواہ لیتے ہو تو تنخواہ کے بدلے میں شہید ہوتے ہو؟ بالکل نہیں، ہرگز نہیں۔ مولانا تو شہداء کے قدردان ہیں۔ میں مولانا فضل الرحمان کے نجی گفتگو، عوامی گفتگو، جماعتی گفتگو، ملک غیر ملک کے اسفار کا شاہد ہوں، آئی وٹنس ہوں۔ میں اس بندے کو جانتا ہوں، وہ آدمی کسی عام فوت شدہ میت کے لیے بھی سخت جملہ، برا جملہ، غلط جملہ بولنے کا روادار نہیں ہے۔ چہ جائے کہ وہ شہداء کی تکریم نہ کرے، شہداء کی توہین کر دے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مولانا نے کہیں شہداء کی توہین نہیں کی، کہیں شہداء کو نہیں کہا کہ یہ اپنی تنخواہوں کی وجہ سے شہید ہو رہے ہیں، اس لیے کہ میں شہید ہوتا ہوں مجھے تنخواہ دے دو، ایسی بات نہیں ہے۔ مولانا نے بات کی ہے ان سیاسی جرنیلوں پر جن کی پالیسیز کی وجہ سے آج ملک یہاں پہنچا ہے۔ اس وقت ضیاء سے لے کر پھر مشرف تک، مشرف سے لے کر باجوہ تک، باجوہ سے لے کر جنرل فیض حمید تک، اس سے لے کر آج تک کے تسلسل پہ مولانا نے سوالات اٹھائے ہیں۔ تم میں ہمت تھی تو پاکستان کے اس سپوت کے سوالات کے جوابات دیتے، تم اس کے اوپر سنجیدگی سے ڈیبیٹ کرتے، تم ایک جملہ اٹھا کر طوفان بدتمیزی پر اتر آئے ہو۔ یاد رکھنا اس طرح کسی کی سیاسی قد کاٹ کو نہیں گرایا جائے گا۔ انشاءاللہ تعالی جمعیت علماء اس سے ایک قدم بڑھ کر سامنے آئے گا۔ میں یہاں اصل مسئلہ بتا دوں، ہمارے ملک پاکستان کے نوجوان بھائی، نوجوان بہنیں جنہیں معلومات نہیں ہے کہ مولانا نے کیا کہا ہے، میں بتلانا چاہتا ہوں، سنو اصل مسئلہ کیا تھا۔ اس وقت عوام سے اسلحہ اٹھانے کی، عوام سے لشکر بنانے کا جو مطالبہ آ رہا ہے، مولانا اس پر اپنی تردید پیش کر رہے تھے۔ حضرت مولانا فرما رہے ہیں کہ جی ہم کیوں لشکر اٹھائیں، میرا قبائلی جوان کیوں لشکر اٹھائے، میرا قبائلی جوان جو مقامی ہے، جس نے وہاں رہنا ہے، اس کی نسل در نسل تم لوگ دشمنیاں کیوں لگوانا چاہ رہے ہو؟ جب ذمہ داری تمہاری ہے، تحفظ کی ذمہ داری کا معاملہ تم نے لیا ہے، اسلحہ تمہارے پاس ہے، ایمونیشن تمہارے پاس ہے، قلعے تمہارے پاس ہیں، تمہارے پاس عسکری، فوجی، آرمی، پولیس کی طاقتیں موجود ہیں، تو تم اپنے معاملے کو دیکھو، اپنی ناکامی کا بوجھ ان عوام کے اوپر نہ ڈالو۔ یہ سوال تھے مولانا کے، اس سوال کو تم نے کہہ دیا کہ جی مولانا نے شہداء کی توہین کر دی، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں، آج بھی مولانا کی تقریر کو ٹی وی پر چلوا دیا جائے تو پورے پاکستان کی عوام یک زبان ہو کر حضرت مولانا کے پیچھے ٹھہریں گے کہ بات ٹھیک ہے۔ آج میڈیا کے اینکروں کو جوابی کام پہ تو لگا دیا گیا کہ تم کہو مولانا نے شہداء کی توہین کی، لیکن کس جملے میں؟ وہ جملہ چلانے کی ان کو جرت اور ہمت کی تاب بھی نہیں ہے۔ اس پر پراپاگنڈا یہ ہوا کہ جی علماء بھی تو تنخواہ لیتے ہیں، شیخ الحدیث بھی تو تنخواہ لیتا ہے، کیا ان کی تنخواہوں فلاں کون شیخ الحدیث ہے جو کہتے ہیں تنخواہ میں لوں گا، بخاری شریف تم پڑھاؤ، پیسے میں لوں گا، مسلم شریف تم پڑھاؤ، رقمیں میں لوں گا، تدریس تم کرو؟ کون شیخ الحدیث ہے؟ کون ایسے کہتا ہے؟ جی امام بھی تنخواہ لیتا ہے، خطیب بھی تنخواہ لیتا ہے۔ کون امام ہے، کون خطیب ہے جو کہے امامت و خطابت کا مشاہرات تو میں لوں گا، تنخواہ تو میں لوں گا، پہ میرے اکاؤنٹ میں آئے گی، لہٰذا نمازیں عوام پڑھائے؟ کون شیخ الحدیث ہے جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے؟ پھر کہتے ہیں مولانا نے خوارج کو مضبوط کیا۔ شرم تمہیں نہیں آتی؟ جس بندے کی اولاد پہ حملے ہوئے، جس کی اپنی ذات پہ حملے ہوئے، جو بندہ 500 سے زائد شہداء کا وارث ہے، جس میں چھوٹے بچے بھی ہیں، جس میں خواتین بھی ہیں، جس میں جوان بھی ہیں، جس میں بزرگ بھی ہیں، جس میں پیران طریقت بھی ہیں، جس میں پارلیمنٹیرینز بھی ہیں، وہ ان کے لاشیں اٹھا کر کیا اس وقت وہ شہداء کے مخالف بات کرے گا؟ وہ تو شہداء کے پرچم کو لے کر آگے چل رہا ہے، اس کے اوپر اس طرح کا غلیظ پراپاگنڈا کبھی نہیں چلے گا انشاءاللہ۔ اور مولانا کا یہ موقف آج کا نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم ضیاء دور میں
मौलाना उस आमिर के मुकाबले में ठहरे थे, आंखों में आंखें डालकर बात फरमा रहे थे। ज़िया दौर में मौलाना ने कैद काटी थी, जिस वक्त नवाबजादा नसरुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह को जनरल ज़ियाउल हक एक आमिर कह रहा था मुफ्ती महमूद की सियासत खत्म हो गई है, तो नवाबजादा साहब ने बरजुस्ता कहा था फजलुर रहमान की शक्ल में मुफ्ती महमूद जवान होकर मैदान में उतर चुका है। मौलाना ने उस आमरीयत का मुकाबला किया, परवेज मुशर्रफ की आमरीयत को जूते की नोक पे रखा। अपोजिशन लीडर की हैसियत से मौलाना की स्पीचेस आज भी तारीख का हिस्सा हैं। उसके बाद ऐलानिया मार्शल लॉ हो, गैर ऐलानिया मार्शल लॉ हो, मौलाना ने हर जगह इसका मुकाबला किया। जिस वक्त तुम बाजवा को अपना अब्बा बना रहे थे, निक्का निक्के द अब्बा, ये मामला और ये खेल चल रहा था, उस वक्त भी मौलाना आइन और कानून की पासदारी के अलम बुलंद किए हुए थे, आज भी अलम बुलंद किए हुए हैं। रह गया ये सरकारी वज़रा का घुंघरू तोड़ ये नाच। मैं इन्हें कहना चाहता हूं, जो इस वक्त वजीर मौलाना के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहा है, तुम अपनी तनख्वाहें पक्की कर लो। दुनिया ने देखा था, इन्हीं गुनाहगार आंखों ने देखा था, मौलाना का आज़ादी मार्च था, उस आज़ादी मार्च के कंटेनर के ऊपर तुम मौलाना की कदम बोसी कर रहे थे, दस्त बोसी कर रहे थे, उस वक्त तुम रो रहे थे। मौलाना ने तुम्हें वहां दिलासा दिया है, आइन और कानून की पासदारी में तुम्हारे मामलात के ऊपर तुम्हारे लिए एहसान किया है। आज तुम बैठ के कहते हो मौलाना ने ठीक बयान नहीं दिया, और मैं ऐसे लोगों पे हैरान हूं जो कहते हैं जी हमने सुना तो नहीं है, लेकिन फिर भी मौलाना ने बात ठीक नहीं की। और सुना भी नहीं है तो फिर मौलाना ने कौन सी बात ठीक नहीं की? और इतना दबाव का शिकार हो गए हो। आज पाकिस्तानी अवाम इन चेहरों को पहचान ले, इन लोगों को पहचान ले, इनके चेहरों पे निकाब उतर चुका है। इन्हें देख ले कौन कौन एस्टेब्लिशमेंट का टाउट है और किस किस जमात के अंदर बैठा हुआ अपनी जमहूरी बात कर रहा है, और दरअसल उसकी कुंडी किसी और हैंडलर के हाथों में हिलाई जा रही है। सियासी वज़रा के साथ साथ हमारे कुछ दाढ़ी टोपी पगड़ी वाले मुल्ला बिरादरान, उलमा, मुफ्तियान और साहिब जुब्बा व दस्तार मैदान में हैं। मुफ्ती हैं, मुदर्रिस हैं, और क्या कह रहे हैं? मौलाना ने शहदा की तकरीम नहीं की, मौलाना को अल्फाज वापस लेने चाहिए, हम शहदाए कराम की माओं से माफ़ी मांग रहे हैं। शहदाए कराम की तो मौलाना ने तौहीन का लफ्ज़ नहीं कहा। तुम में हिम्मत है तो बिस्मिल्लाह करें, चलवाएं मौलाना का बयान कहाँ है? क्या मामले को तुम जज्बाती बनाकर शहदा की माओं से हम माफ़ी मांग रहे हैं, और फिर उसके बाद जी मौलाना को अपने अल्फाज वापस लेना चाहिए, इससे कद बड़े होंगे। भाई हमने जो कहा है हम उसके जिम्मेदार हैं, हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं जो तुमने समझा है। कौन सी चीज़ के हम अल्फाज वापस लें? कौन सी गलत बात की है? तुम हमारी बात को गलत रंग दो, रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट से काटो, सियाको सबाक से काटो, और फिर कहो तुम अपने अल्फाज हमने तुम बना के दिए, हमारा निवाला चबा लो। जी नहीं, ऐसे नहीं होगा। अवाम देख चुकी है, अवाम को पता है, पाकिस्तान के लोग आज समझ चुके हैं कौन आज हाथ चूम रहा है। मौलाना मैंने तो दरख्वास्त की थी, आपसे मुलाकात की। मौलाना ने कहा आओ मुलाकात करते हैं। हैंडलर का फोन आया, सीधा कराची। अल्लाह अकबर, कहाँ मुलाकातें, कहाँ बातें, क्या मामलात? और तुम बैठ के कह मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब मैं आपसे मुखातिब हूँ, क्या आप आलिम दीन नहीं है? क्या आप सियाक व सबाक मदरसे में पढ़ना पढ़ाना नहीं जानते? क्या आपके इल्म में नहीं है सियाक व सबाक के बगैर बात की जाती है? किस पैराए में बात की, कैसे? मैं यहाँ बैठ के कहता हूँ शेर उस वक्त तक बात वाजे नहीं होगी जब तक न बताया जाए कि जंगल का शेर है या स्टेज का शेर है। एक लफ्ज है, उसके अगला पिछला लफ्ज नहीं होगा, कैसे बात करेंगे? मैं यहाँ बैठ के कहूँ स्पीकर 2 नंबर है, नहीं बताया जाएगा ये स्पीकर जो आवाजें दे रहा है या असेंबली का स्पीकर, जब तक मुकम्मल बात नहीं करेंगे बात नहीं खुलेगी। मैं कहता हूँ मुफ्ती, अब मुफ्ती मुफ्त से है या मुफ्ती इफ्ता से है, जब तक अगली पिछली बात नहीं होगी तो बात नहीं खुलेगी। आपको तो बहुत अच्छी तरह पता है सियाको सबाक किसे कहते हैं। आप मौलाना के सवालात के ऊपर बात नहीं करते, आप उन्हें कहते हैं वो लफ्ज़ वापस ले लें। जो सवालात हजरत मौलाना ने जो किए हैं आप बिस्मिल्लाह फरमाएं ना। चलो आपके मुताबिक मौलाना ने ये गलत बात कर दी है तो मुझे बताएं हजरत मौलाना ने जो सवालात किए हैं आप उन सवालात को अपने चैनल पे चलवा दें। वैसे भी माशाल्लाह आपको लाइक चाहिए, आपको जो है ना वहाँ पर कुछ फॉलोवर्स चाहिए, कुछ फॉलोवर्स की भीख चाहिए, कोई इधर उधर से मिल जाएगा। टाउटी के बजाय मौलाना के अल्फाज अपलोड करवा लेना, इधर से भी आपको मिल जाएंगे।
آپ مولانا کے سوالات کو آگے کیوں نہیں لاتے؟ جس بات پہ مولانا غمزدہ ہے، جس بات پر مولانا یہ بات فرما رہے ہیں، آپ وہ سوال کیوں نہیں لاتے؟ آپ کیوں نہیں بتاتے کہ عوام کو بندوق اٹھانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ عوام کس بنیاد پہ بندوق اٹھائے؟ ان کی نسل در نسل دشمنیاں چلائیں؟ آپ کراچی میں بیٹھ کے، لاہور میں بیٹھ کے آپ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے حالات پہ تبصرہ کریں گے؟ ہم جانتے ہیں اس صوبوں میں کیا ہو رہا ہے۔ صاحب البیت ادریٰ بما فیہ، ان سوالات کو آپ آگے کیوں نہیں لاتے؟ اور کسی شہید کی توہین نہیں ہوئی، اس کو توہین بنا کر آپ پیش کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے نہیں کہا کہ جی فوج میرے لیے ایسے ہے جیسے آنکھوں کی پلکیں۔ چلوائیں نا مولانا کا یہ بیان، کیوں نہیں چلواتے؟ کیا مولانا نے نہیں کہا کہ ایک پلک کا بال اگر ٹوٹ کے آنکھ میں چلا جائے تو آنکھ آنسو بہاتی ہے؟ کیا مولانا نے احتجاج کی بات نہیں کی؟ آپ اس کے باوجود بھی یہ بات نہیں کرتے؟ کیا مولانا نے نہیں کہا پھر بھی آنسو کے بعد بھی وہ بال نہ نکلے تو اس کو نکالنا پڑتا ہے؟ کیا آپ کو یہ چیز نظر نہیں آتی؟ کہتے ہیں ہم دفاعی قوت ہے ملک کی، دفاعی قوت پر تنقید اچھی بات نہیں ہے۔ میں واضح اعلان کرتا ہوں کہ میں دفاعی قوت پر تنقید نہیں کر رہا ہوں۔ جب میری دفاعی قوت سیاسی قوت بن گئی ہے تو پھر سیاسی قوت پر تنقید کرنا میرا حق بنتا ہے۔ وہ دفاعی قوت آپ یہ سوالات مولانا کے کیوں نہیں لاتے؟ مولانا کہتے ہیں میرے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ڈالا گیا۔ کل آپ باجوہ کے ساتھ ٹھہرے تھے، کل آپ فیض حمید کے ساتھ ٹھہرے تھے، آج آپ دوسری صف میں آ گئے۔ مولانا کے سوال کو آپ ایڈریس کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو نہیں پتا کہ مولانا کا درد دل کیا ہے؟ مولانا کہنا کیا چاہتے ہیں؟ مولانا بتانا کیا چاہتے ہیں؟ کہ آپ کے علم میں نہیں؟ حلف اٹھایا ہے کہ میں سیاست میں کوئی حصہ نہیں لوں۔ جب آپ اپنا حلف توڑیں گے، میں علن اعلان کہتا ہوں کہ حلف توڑنے کے بعد پھر تم سوچ ہی نہیں رہے، پھر تمہارا احترام میرے اوپر لازم نہیں۔ ہم پارلیمنٹ کو عوام کا نمائندہ ادارہ سمجھتے ہیں، اس میں عوام کے نمائندے ہونے چاہیے۔ آج سیاست پر ان کا قبضہ ہے۔ شاید تمہیں گھمنڈ ہو کہ تمہاری پشت پر امریکہ ہے، میں واضح کر دینا چاہتا ہوں جن پر تمہیں گھمنڈ ہے، پرسوں افغانستان سے تم دبا کر بھاگا ہے۔ مولانا کے یہ سوالات ہیں، آپ اس پر بات کیوں نہیں فرماتے؟ آپ صرف مولانا اپنے الفاظ واپس لے لیں۔ کیا صرف اس ٹاؤٹی کے لیے آپ کو رکھا گیا ہے؟ کیا مولانا نے وہ لفظ آپ کے لیے غلط کہے تھے کہ جی مدح سرا تو پھر وہ لوگ بن گئے ہیں؟ پھر آپ چڑھ جاتے ہیں ان الفاظ کے اوپر۔ وہ دوڑی ٹوپی پگڑی کی توہین ہو گئی۔ کیا مجھے بتائیں، مرد میدان بننے کا جب وقت آئے، ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، کہاں جائے گا یہ معاملہ؟ کیا بیٹھ کر آپ سفید داڑھی، سفید پگڑی، سفید رومال اور سفید لباس میں بیٹھ کے کون سی باتیں فرما رہے ہیں؟ کہ یہ باتیں بھی سفید ہیں؟ پھر آپ کہتے ہیں جی نہیں، آج تو ملک کا بچہ بچہ فوج میں آنا چاہ رہا ہے۔ کس نے انکار کیا ہے؟ کیا جمعیت علماء اسلام کی قیادت کی اولادیں فوج میں موجود نہیں ہیں؟ حافظ حمداللہ کے بیٹے موجود نہیں ہیں؟ ہمارے شاہدہ اختر علی کا بیٹا جو 9 مئی کے اس جہاز میں موجود ہے جو ملک کے تحفظ کے لیے دوسرے ملک میں جا رہا ہے، کس بنیاد پہ بات کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے حضرات وہاں نہیں ہیں؟ کیا ہم اپنے ملک کے، اپنے اداروں کے اور اس طرح کے شہداء کے خون کے ساتھ یہ بات کریں گے؟ آپ نہیں جانتے ان معاملے کو، اور آپ یہ ساری چیزیں آگے پھیلا کر عوام کے سامنے آپ سرخرو ہونے کی بات کر رہے ہیں، اور الٹا کہہ رہے ہیں معافی۔ معافی تو تمہیں مانگنی چاہیے، معافی تو آپ کی ساری برگیڈ کو مانگنی چاہیے کہ جنہوں نے ایک بات کو سیاق و سباق سے ہٹا کر مولانا کے منہ میں ٹھونسنے کی کوشش کی ہے۔ یاد رکھیں، مولانا بچہ نہیں ہے، بچہ کھچا بنا دینے والا ہے۔ اس کے معاملے میں تم اس طرح کی باتیں کرو گے جی معافی 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 تو تم لوگوں کو مانگنی چاہیے، اور اسی طرح کی معافی انشاءاللہ تعالی ایک دن عوام تم سے منگوائے گی، اور عوام یہ فیصلہ کر رہی ہے۔ سب کو سمجھ آ گیا ہے کہ معاملہ کیا ہے۔ آج 5 دن ہونے کو ہے، میرے جمعیت کے ابابیلوں کی محنت کی وجہ سے ٹاپ ٹرینڈ میں پورا ایکس بھرا پڑا ہے، اور ہر جگہ مولانا کی بات کو ٹاپ لیول پر لے جا کر سنا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے۔ یہ تو بیانیہ ہے، یہ تو چیز ہے۔ اللہ اکبر، مجھے نہیں پتا تھا کہ حضرت قائد ملت اسلامیہ پنجاب میں پاؤں رکھیں گے تو کن کن کی دم پر پاؤں آ جائے گا جو چیخنا شروع کر دیں گے۔ حضرت مولانا، میں آپ کے تحفظ کے لیے دعا گو بھی ہوں، اور آئندہ کی تاریخ کا منتظر بھی ہوں کہ آپ پنجاب کی دھرتی پر نیکسٹ ویک میں یا نیکسٹ منتھ میں یا نیکسٹ لیول کے اوپر کب جلسے کا اعلان کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ایک ایک جوان آپ کے ساتھی ہوگا، انشاءاللہ انشاءاللہ۔
اور میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ترجیحات پر بھی بڑا حیران ہوں. مجھے تعجب ہوتا ہے کہ مولانا جیسے اجلے کردار کے مقابلے میں اس کم معاش کے لوگوں کو آپ اتاریں گے, گھنگرو توڑ ناچ کی کم معاش کے لوگوں کو آپ اتاریں گے, اور اس طرح کے سیاسی وزراء کو, اس طرح زر خرید دستار کو آپ میدان میں اتاریں گے. اس کے بعد آپ مولانا کا بیانیہ مضبوط کر رہے ہیں. یہ میڈیا میں آ کے کہیں گے اجی مولانا کا پردادا افغانی تھا لہذا مولانا افغانی ہے, وہ اتنی افغانی سے چڑ ہے تو میرے ملک کا میزائل کا نام غوری ہے, یہ غوری بھی افغانی ہے. میرے ملک کے ٹینک کا نام جو ہے غزنوی ہے, یہ غزنوی بھی افغانی ہے. پھر کہاں کہاں سے افغانستان کے معاملات کو نکالو گے؟ جن کا یہ نالج ہو, جن کا سطحی علم ہو, آپ ان کو مقابلے میں لائیں گے. اور اب بات آ گئی ہے فیک اکاؤنٹ پر, فیک کلپس پر, اور اے آئی جنریٹڈ ویڈیو پر, میرے نام سے, قیادت کے نام سے, باقیوں کے نام سے جھوٹ پھیلانے پر. اس طرح کے معاملے میں آپ کبھی بھی اس معاملے کو نہیں دبا سکتے. یاد رکھیں, اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. اور حاسدین سے میں کہتا ہوں, پنجاب میں جمعیت علماء اسلام پھلے پھولے گی انشاءاللہ, ماضی کی طرح میدان میں آئے گی. اور تم سمجھتے ہو کہ نہیں آنے دیا جائے گا, تو میں ایک ہی بات کر کر بات پوری کرنے لگا ہوں. تم لاکھ روٹھو, ہزار بگڑو, غضب میں آؤ یا تل میں لاؤ, کسی کے روکے حق کا پیغام کب رکا تھا جو اب روکے گا. جزاکم اللہ تعالی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تو ناظرین اکرام, آپ حضرات نے مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کا مکمل بیان سنا. بہت سارے لوگوں کے اندر کچھ اعتراضات ان کے ذہنوں کے اندر جنم لیے ہوں گے, بہت سارے لوگوں کے شکوک و شبہات ختم ہوئے ہوں گے, اس لیے ہم نے کمنٹ باکس کا دروازہ کھلا رکھا ہے آپ حضرات کے لیے. آپ حضرات کے ذہن میں جو بھی کمنٹ ہو آپ اس میں کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.